رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ دعوت ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے درمیانی عرصے سے گزر رہی تھی کہ واقعہ معراج ہوا۔ یہ معراج کب ہوئی؟ اس میں اہل سیر کے درمیان اختلاف ہے۔ ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق سال کا تعین کیا۔ زیادہ تر کی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ 27 رجب اور نبوت کے 12ویں سال میں واقعہ معراج ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بنی اسرائیل آیت نمبر 1، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ معراج شریف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کمال قرب ظاہر ہوا جو مخلوق الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی میسر نہیں۔ یہاں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ معراج روح کا سفر تھا، جسمانی نہیں تھا، حالانکہ یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہے کہ معراج حالت بیداری یعنی کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام میں سوئے ہوئے تھے، اور ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں موجود تھے کہ جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت عزت و احترام سے بیت المقدس لے گئے۔ وہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام موجود تھے۔ وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر یہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی تو پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، آسمان اول کے دروازے پر موجود فرشتوں کو معلوم ہو پھر بھی وہ پوچھ رہے ہوں۔ قانون قانون ہے، لہٰذا دروازے پر دستک دینی ہوگی اور شناخت بھی کروانی ہوگی۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد کہا گیا مرحبا ہے ان کے لیے، کیا ہی اچھے ہیں جو لائے گئے ہیں۔ پھر سمائے دنیا کا دروازہ کھولا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، بس آپ ان کو سلام کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید ہے صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور اوپر گئے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں بھی وہی سوال و جواب ہوئے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی کو۔ یہاں غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بیٹا کہہ کر کیا، جبکہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھائی کہہ کر خیر مقدم کیا۔ یہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو کل بنی نوح انسان کے جد امجد ہیں، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ چنانچہ وہ بیٹا کہنے کے بجائے بھائی کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہیں گے، اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا کہیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہی مکالمہ ہوا۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر حدیث میں کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ سلام کے تبادلے کے بعد جب میں آگے جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ اس پر ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ جوان
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بعثت میرے بعد ہوئی، اس کے باوجود ان کی امت کے لوگ زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے میری امت کے مقابلے میں۔ اور یہ بات اپنی امت سے محبت اور شفقت کے لیے تھی، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کے لیے کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی داخلے کے لیے فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے جد یعنی کہ حضرت ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ خوش آمدید صالح بیٹے صالح نبی کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے ان الفاظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہاں سے آگے کا سفر سدرۃ المنتہا تک کا تھا۔ وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی معذرت کی کہ یہاں سے آگے ان کو جانا الاؤ نہیں ہے، یعنی کہ اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے قریب کیا گیا۔ اس کے پھل ہجر کے مٹکوں کے برابر تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہریں دیکھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری نہریں، یعنی کہ 2 نہریں نظر نہیں آ رہی تھیں لیکن 2 ظاہری نہریں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ 2 باطنی نہریں جنت میں جا رہی ہیں جن کا نام کوثر اور سلسبیل لیا جاتا ہے، اور ظاہری نہریں دجلہ اور فرات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحائف دیے جن میں نماز اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ستون بھی دکھائے گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جنت میں تعمیر کیے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک داروغہ کو دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں یتیموں کا مال کھانے والوں، سود خوروں، آل فرعون، زناکار عورتوں اور اس کی سزا کا مشاہدہ کیا۔ عرب میں بت پرستی شروع کرنے والے عمر بن لہی کا حشر دیکھا جو دوزخ کی آگ میں تھا۔ اس کی انتڑیاں جسم کے باہر تھیں اور وہ پیٹ کے بل انتڑیاں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا اور واپسی سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 برتن شراب، 1 برتن دودھ اور 1 برتن شہد کا پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا برتن اٹھا لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تحفہ دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے روزانہ 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے اس میں کچھ کمی کروائیے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں، بنی اسرائیل کے ساتھ سختی بھی کر چکا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور 10 نمازیں معاف ہوئیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر واپس بھیجا اور پھر مزید کمی کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح بار بار آنا جانا ہوتا رہا اور تخفیف ہوتی رہی، یعنی کہ نمازوں میں کمی ہوتی رہی، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازوں کی استطاعت بھی نہیں رکھتی، حضور دوبارہ جائیے اور اس میں کچھ کمی کروا کر لے آئیں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں آتے جاتے اہل مکہ کا ایک قافلہ دیکھا جن کا اونٹ براق کی رفتار سے بدک کر بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک برتن سے پانی پیا، برتن ڈھکا ہوا تھا اور قافلہ بے خبری میں سو رہا تھا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے سفر یعنی واقع معراج سے آگاہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تھیں ان سے آگاہ کیا۔
اس واقعے کو سن کر قریش مکہ اور بھی بھڑک اٹھے اور ان کو مزید موقع مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کا، اور طرح طرح کے انہوں نے سوال کیے۔ قریش مکہ نے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم خانہ کعبہ میں کھڑا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور میں نے ان کو بیت المقدس کی نشانیاں بتانی شروع کر دی۔ قریش مکہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیت المقدس کا سفر نہیں کیا اور نہ ہی بیت المقدس کو دیکھ رکھا ہے۔ ان سے کسی بات کی بھی تردید نہ بن پائی، وہ کسی بھی بات سے انکار نہ کر پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا ذکر کیا اور ان کی آمد کا وقت تک بتا دیا اور ان کے اونٹ کے بھاگنے کا بھی ذکر کیا۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کی نفرت، غصے، عداوت اور ظلم و ستم میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مشرک نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے واقعہ معراج سے آگاہ کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا گیا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تصدیق کی جب اوروں نے تکذیب کی، یعنی کہ انکار کیا۔ اس طرح ہمارا آج کا واقعہ معراج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔